سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مکڑی کے جالے یعنی مکڑی کے گھر کے بارے میں ایک بڑی پیاری مثال دے کر ہمیں بات سمجھائی ہے، وہ بھی سمجھیں گے، اور پھر اسی سلسلے میں ایک دوسرا قصہ، حضرت حکیم لقمان، جی ہاں، یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول جانیں گے۔ کفار جو تھے وہ اپنے بتوں کو اپنا معبود بنا کر انہی سے مدد طلب کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی اس حماقت کو بیان کرنے کے لیے ایک عجیب مثال قرآن مجید میں بیان فرمائی جو بہت زیادہ عبرت خیز اور اعلیٰ درجے کی نصیحت آموز ہے۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ مطلب یہ کہ مکڑی جالے کا گھر بنا کر اپنے خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں مکان میں بیٹھی ہوئی ہوں، مگر اس کے مکان کا حال یہ ہے کہ نہ وہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، نہ بارش سے، نہ گرمی سے محفوظ رکھ سکتا ہے، نہ سردی سے حفاظت کر سکتا ہے، اور ہوا کے ایک معمولی جھونکے سے تہس نہس ہو کر برباد ہو جایا کرتا ہے۔ یہی حال ان غیر مسلموں کا ہے۔ ان لوگوں نے معبود لانے باطلا کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک بنا لیا ہے، اور انہی کی امداد اور نصرت پر اعتماد اور بھروسہ کر رکھا ہے، حالانکہ ان معبود لانے باطلا سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور ان کافروں کا ان جھوٹے خداؤں پر اعتماد اتنا ہی کمزور اور بے سہارا ہے جتنا مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ کاش غیر مسلم اس بات کو سمجھ لیتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ مکڑی ایک عجیب الخلقت جانور ہے، اس کے 8 پاؤں ہیں، 6 آنکھیں ہوتی ہیں، یہ بہت ہی قناعت پسند جانور ہے، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ سب سے حریص جانور یعنی مکھی اور مچھر اس کی غذا ہیں۔ مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے، مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا کی تلاش نہیں کرتی۔ جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اس کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قناعت کر کے پڑی رہتی ہے۔ مکڑی کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تشریف فرما تھے تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا، سبحان اللہ، اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، جس کو دیکھ کر وہ کفار واپس چلے گئے کہ اگر غار میں کوئی شخص ہوتا تو مکڑی کا جالا اور انڈا ٹوٹ گیا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالوں کو دور کرتے رہو کہ یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، کیسی کیسی مخلوق اس نے بنائی ہے۔ قرآن پاک میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک بڑی ہی مبارک شخصیت حضرت لقمان حکیم۔ حضرت لقمان کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا کہ لقمان بن باعور بن باحور بن تارخ۔ یہ تارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ بھانجے تھے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے، اتنی ساری صحبتوں سے مبارک باتیں جو سیکھی گئی ہیں وہ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ 8 باتیں کون سی ہیں؟ ہو سکے تو آپ بھی یاد کر لیجئے، عمل کی نیت بھی کر لیجئے۔ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت اکرمہ اور حضرت امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان میں ہے کہ آپ کی قبر مبارک سرفند میں ہے جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدفون ہے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آیا کرتے ہیں۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے صاحبزادے کو بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، جن میں چند نصیحتیں ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت حکیم لقمان کی حکمت کے دنیا بھر میں چرچے ہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں بھی نفع والا علم عطا فرمائے، حکمت اور دانائی نصیب فرمائے، غلطیوں سے اور کوتاہیوں سے، فضول باتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، یہ تو ہم میں سے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہوں گے، لیکن یہ واقعہ کیا تھا؟ آپ آسمانوں پر کیوں اٹھائے گئے اور یہ کب پیش آیا؟ قرآن پاک سے
اس واقعے کو آپ کی جانب بڑھاتا ہوں، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے اور فیضان قرآن سے اپنے دلوں کو منور کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف، 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تطیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک علماء کرام کے بقول 120 سال تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تطیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تطیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال اور خنزیر کو قتل فرمائیں گے، اور سلیب کو توڑیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں نصرانیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے، اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس عظیم قرآنی واقعے سے ہمیں اپنے ایک عقیدے کا بھی پتہ چلا کہ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہیں ہوئے، آپ کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا، بلکہ آپ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور قرب قیامت میں ایک بار پھر
اس دنیا میں جلوہ فرما ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے عقائد پر مضبوطی سے عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، ایک بہت ہی بڑا عروج اور بہت ہی بڑا زوال۔ جی ہاں، ایک ایسا قصہ ہے جو عقلوں کو حیران کر دیتا ہے، کیا اتنے بڑے عروج کے بعد بھی اتنا بڑا زوال آ سکتا ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو کہ آگ سے پیدا ہوا تھا۔ لیکن میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات اور مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا۔ جی ہاں، 40,000 برس تک ابلیس جو ہے وہ جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، تقریر کرتا رہا، اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، اور 1,000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا، اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، اور تیسرے آسمان میں عارف، اور چوتھے آسمان میں ولی، اور پانچویں آسمان میں تقی، اور چھٹے آسمان میں خازن، اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیے، کتنا بڑا عروج، جنت کا خزانچی، فرشتوں کو واز دینے والا، اور ساتوں آسمان پہ اس کے مختلف نام ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا، اور اسی جرم کی سزا میں خدا بند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا، اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ ابلیس کو اس عروج سے زوال کیسے ملا، اس واقعے کو قرآن میں کس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ شیطان نے کہا، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے کہا، مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں، اس لیے کہ اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات پر بیان فرمایا۔ جی ہاں، یہ واقعہ قرآن پاک میں 7 مقامات پر الگ الگ انداز سے موجود ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ مذکور ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا درس ملتا ہے؟ پہلا درس تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں، اور نجات اور فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھیے نا، ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار، ذرا اس کی عبادتوں کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں
تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس نے کتنے ہزار سال عبادت کی، لیکن میرے بیچ اسلامی بھائیوں انجام کیا ہوا؟ اس کی ساری عبادتیں غارت اور اکارت ہو گئیں، اور وہ دونوں جہانوں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں پر اور بلندی درجات پر غرور تھا نا، تکبر تھا، مگر وہ اپنے انجام سے اور خاتمے سے بے خبر اور غافل تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ کاش مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہو جائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی اپنی عبادتوں پر، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کوئی نیکی ہو بھی جائے نا، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، میں سب سے برا ہوں، میں گناہگار ہوں۔ یہ کیفیات کاش ہمارے ساتھ رہیں۔ کچھ نمازیں پڑھ کر، کچھ روزے رکھ کر، کچھ صدقہ و خیرات کر کے، کچھ دین کا کام کر کے بعض اوقات ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ابلیس سے زیادہ کس نے عبادتیں کی ہیں؟ اس سے زیادہ کس کے پاس علم ہوگا؟ ذرا غور کریں اس زمانے میں، مگر تکبر نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔